سردار ہارون خان، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اپنی منگ سے نکاح کرو گے یا اسے کسی اور کے حوالے کرو گے؟ ہم اپنی بچی ساری زندگی گھر نہیں بٹھا سکتے۔ سردار بخت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی پر گرفت سخت کرتے ہوئے سردار ہارون کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے زمین پر پاؤں مارتا، شاید وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سردار ہارون خان، کیا اب تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی؟ سردار بخت غصہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص سردار بخت احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار ہارون خان بھی ایک نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے اپنے دادا جان کے قریب آئے۔ وہ لڑکی میری منگ ہے، یعنی میری ملکیت۔ میں چاہوں تو ساری زندگی وہ گھر بیٹھی رہے۔ وہ غصے سے گرایا تھا۔ اسے اپنی منگ کا ذکر یوں 10 لوگوں میں پسند نہیں آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے سردار ہارون خان، دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون فتح یاب ہوتا ہے۔ مہروں کی رخصتی اسی گھر سے ہوگی، دیکھنا 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اگر تم شادی کے لیے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مہروں کے لیے سردار ہاشم سے بہتر دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے ڈیرے سے حویلی میں چلے گئے، جبکہ ہارون غصے سے وہاں کھڑے باقی لوگوں کو گھورنے لگا۔ سردار کو غصے میں دیکھ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا تو آپ مہروں کی موت کو دعوت دیں گے، اور میں سردار ہارون خان آپ سے وعدہ کرتا ہوں، وہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی تو رہے گی مگر کسی اور کی سیج نہیں سجائے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے دوست مصطفیٰ کو کال ملا دے۔ مصطفیٰ، کہاں ہو تم؟ موبائل کان سے لگائے وہ دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ میں ادھر سردار ہاشم کے پاس آیا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ مصطفیٰ نے مصروف سے لہجے میں جواب دیا تو سردار ہاشم کے نام پر سردار ہارون چونکا تھا۔ ایک بات بتاؤ، وہ کچھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاید الفاظ کو جملے کی شکل دے رہا تھا۔ ہاں نا، پوچھو، میں بالکل فارغ بیٹھا ہوں، بس ابھی سردار ہاشم کے پاس آیا ہوں، مجھے ان سے کام تھا۔ مصطفیٰ نے کاغذات پلٹتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا تو سردار ہارون حیران رہ گیا۔ اس کی سوئی ابھی تک سردار ہاشم کے نام پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ سردار ہاشم کون ہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بڑی مشکل سے بولا۔ غصے سے رگیں تنی ہوئی تھی، ماتھے پر بال پڑ چکے تھے، جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ غصے میں اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ سردار ہاشم میرے ماموں زادہ اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر تم ان سے ملو تو تم ان کی شخصیت کو بھلا نہیں پاؤ گے۔ مصطفیٰ نے سردار ہاشم کے قریب کرتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے جگری یار کی حالت اس وقت کیا ہے۔ وہ تو اپنے دھن میں اسے معلومات دے رہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب لیے کال کٹ کر دی تھی۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا۔ سردار بخت کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ سب کے سامنے اس لڑکی سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ سردار بخت خان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے شدید غصے میں نفرت سے کہا تھا۔ اگر سردار بخت کے پوتے بن کر آنا چاہتے ہو تو بلا جھجک اندر آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سردار ہارون خان ہو تو پھر اندر آنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ سردار بخت نے غصہ دباتے ہوئے بڑی مشکل سے لہجے میں نرمی قائم رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکے کو خود سے بدظن نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ 15 گاؤں کا سردار روحان سے ہوتے ہوئے سردار بخت کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زیر لب مسکرا اٹھے مگر پوتے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ جانتے ہیں میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، لیکن مہروں کے ساتھ میرا غیرت کا معاملہ ہے۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے آنکھیں میج گیا۔ ایک لڑکی کا سایہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا، وہ جس کی ہیزل آنکھیں آج بھی ہارون کو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ اس کی پشت پر لہرانے والی لمبی چوٹی جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ لڑکی سراپا محبت تھی۔ وہ سردار کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف محبت کا رشتہ تھا۔ وہ کبھی سردار کی بیوی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ملازم کی بیٹی تھی،
مگر سردار اس سے عشق لڑا بیٹھا تھا۔ بیٹا مہرو، تمہاری بچپن کی منگ ہے، تم اسے یوں فراموش نہیں کر سکتے۔ بے شک کبھی سانوری کے ساتھ تمہارا ایک تعلق رہا، مگر وہ ایک ناجائز تعلق تھا۔ سردار بخت نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوتے کو حقیقت سے آشکار کیا، مگر وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ دادا جان، وہ کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا، وہ ایک پاک اور شفاف محبت کا تعلق تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے راتوں کو چھپ چھپ کر ملاقات نہیں کی، نہ ہی ہم بلا وجہ ایک دوسرے سے بولے۔ بس وہ لڑکی ایک نظر میں میرے دل میں اپنا مقام بنا گئی تھی، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں آنکھیں موند گیا تھا۔ تم نے 1 سال پہلے ایک لڑکی کو دیکھا اور اسے فراموش نہیں کر پائے، اور وہ لڑکی جو پچھلے 18 برس سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گے؟ سردار بخت نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، مہرو کی شادی کسی اور سے کر کے میری غیرت کو مت آزمائے۔ میں نے جو مقام سانوری کو دیا وہ کبھی بھی مہرو کو نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ وہ تصور بھی لاتا تھا تو اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ مہرو کی شادی کسی اور سے نہ کریں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ سانوری کی شادی کسی سے تم ہونے نہیں دے رہے، وہ بھی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں 2 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ سردار بخت نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ وہ ان کے سب سے زیادہ محبوب پوتا تھا، مگر آج کل وہ خود بھی بہت پریشان تھے، نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ دادا جان، میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بے مول ہو کر گال پر پھسلتے ہوئے داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ سردار بخت نے پوتے کو اس حالت میں دیکھا تو آنکھیں مینچ لی۔ مرد بلا وجہ نہیں روتے، مگر ان کا پوتا اتنا پریشان تھا کہ آج اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مہرو ساری زندگی تمہارے نام پر نہیں بیٹھی رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سردار بخت نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے مہرو کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جان، وہ میرے لیے غیرت کا مسئلہ ہے، میں کبھی بھی اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ سردار بخت سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر وہ ایسا کون سا فیصلہ کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ مہرو کو کسی ایسے شخص کو نہیں سونپ سکتے تھے جو اس کی قدر نہ کرے۔ کسی عام لڑکی پر مہرو کو فوقیت دینے کے بجائے کسی اور کی محبت کے راگ الپتا رہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہرو کی شادی سردار ہاشم سے کر دیں گے۔ السلام علیکم سردار، کیسے ہیں آپ؟ سردار بخت نے سردار شاہ نواز کو کول ملاتے ہوئے بہت محبت سے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، اور یہ دوستی آج کل کی نہیں بلکہ پچھلے 50 سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام سردار، میں بالکل ٹھیک تھا، دوبارہ تم نے یہاں کا چکر بھی نہیں لگایا، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا، سردار شاہ نواز نے مصنوعی خفگی سے کہا تو سردار بخت مسکرا اٹھے۔ دیکھو سردار، اب تم مان لو کہ تم بڈھے ہو رہے ہو۔ جب میں نے بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں تم نے کہا تھا کہ میں خود آؤں گا۔ اب تم بھلا چکے ہو۔ سردار بخت بھی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں جگری یار تھے۔ اب وہ جوانی کے دن کہاں رہے سردار، اب تو ان گولیوں پر گزارا ہے۔ جس دن نہ کھاؤں تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، سردار شاہ نواز نے اداس ہوتے ہوئے کہا تو ایک پل کو تو سردار بخت کی بھی ہنسی تھم گئی۔ بس اب چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سردار ہاشم کی شادی کر دوں، اس کے بچوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ نہ جانے اب میرے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا۔ جب سے ہارٹ اٹیک آیا ہے مجھے تو سردار ہاشم کی فکر لگی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا گھر بس جائے۔ سردار شاہ نواز نے اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت جتاتے ہوئے اس کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ دبے الفاظ میں مہرو کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ڈر رہے تھے کہیں سردار بخت منع نہ کر دے۔ اچھا بس اب پریشان نہ ہو، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرواؤ، اپنی صحت پر توجہ دو، یہ جو ادھر ادھر کے کھانے کھاتے رہتے ہو نا ان سے پرہیز کرو۔ ملتے ہیں، سردار حق نواز کو کہتا ہوں کہ کوئی منصوبہ بناؤ، کہیں شکار پر چلتے ہیں، تھوڑا دل بہل جائے گا۔
سردار بخت نے ہنستے ہوئے شکار کی بات کی تو سردار شاہ نواز بھی مسکرانے لگے۔ شکار ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ سردار، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی تھی، مگر ایسی باتیں فون پر کرنا مناسب نہیں لگتا۔ میں سوچ رہا ہوں وقت نکال کر تمہاری طرف چلا ہوں۔ سردار شاہ نواز نے سنجیدگی سے سردار بخت کو اطلاع کی تھی۔ سردار بخت سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بس جلد از جلد انہیں سردار ہارون کو منانا تھا، کیونکہ نہ تو وہ سامری کو چھوڑ رہا تھا نہ مہرو کو اپنا رہا تھا۔ سردار بخت اپنے پوتے کی زندگی یوں الجھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بالکل 1000 دفعوں میں تو تمہارا کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، بلکہ سردار حق نواز کو بھی لیتے آیا۔ سب دوست بیٹھ کر پرانے وقتوں کو یاد کریں گے۔ سردار بخت نے محبت سے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ سردار شاہ نواز ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد موبائل بند کر چکے تھے، جبکہ سردار بخت سوچوں میں پڑ گئے کہ آخر وہ سردار ہارون خان کو کس طرح اس رشتے کے لیے منائے۔ رات کو 11 بجے وہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ ذہنی تھکاوٹ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ سارا دن وہ جرگے سے غائب رہا۔ سردار بخت اسے فون کرتے رہے، مگر وہ دریا کے کنارے بیٹھا اپنی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کے خواب دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غیرت کا سودا کرے یا پھر محبت کا۔ ان دونوں میں سے اسے کسی ایک کو تو چننا ہی تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں کو چھوڑ دے، مگر زندگی میں کسی نہ کسی کو تو اپنانا ہی تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ کچن میں چلا آیا۔ پیاس کے مارے اس کے گلے میں کانٹے اگ گئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ سارا دن آوارہ گردی کے بعد وہ تھکا ہارا کچن میں داخل ہوا تو دیکھا کوئی لڑکی اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز گنگنا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اپنے ازلی رعب اور غصے سے اس لڑکی کو چونکا گیا تھا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے اچھل کر 2 قدم دور ہوئی تھی۔ سامنے سردار ہارون کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے بھی اس کا سردار ہارون سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، سوائے 2-3 بار کے علاوہ۔ وہ بھی انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہاں منگیتر ایک دوسرے سے خاص طور پر پردہ کرتے تھے۔ وہ میں چائے بنا رہی تھی، ہکلاتے ہوئے مہرو نے جواب دیا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر 2 پل کو سردار ہارون بھی دنگ رہ گیا۔ وہ تو اسے چھوٹی بچی سمجھتا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا وہ 18 برس کی ہو چکی ہے۔ اس کے ناک پر نتھلی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ براؤن کلر کی آنکھوں میں اب باقاعدہ آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ پہلی بار سردار ہارون کو لگا کہ اسے اس طرح غصے سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پہ اس وقت؟ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے سردار نے سختی سے جملہ ادا کیا تھا۔ مہرو کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں چائے بنانے آئی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بامشکل جملہ پورا کر پائی۔ سردار ہارون اس کی معصومیت پر زیر لب مسکرایا۔ وہ لڑکی اس کی بیوی بننے کے قابل تو تھی، مگر تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سامری کا عکس لہرانے لگا۔ وہ لڑکی کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دے سکتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچھا برا نہ مناؤ تو 1 کپ مجھے بھی دے دینا، وہ لہجے میں نرمی سموتے ہوئے سے پیار سے کہہ گیا تھا۔ وہ شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کا لہجہ پل میں دولہا پل میں ماسا ہو گیا تھا۔ جلدی سے چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کو چائے دینے کے بعد وہ بغیر اپنی چائے کی پیالی اٹھائے وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ سردار ہارون نے اپنا سر تھام لیا۔ جو اسے اتنا ڈرتی تھی، بھلا وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے ڈرا کر اس شادی سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے نیا منصوبہ بنایا۔ 6 مہینے پہلے وہ بزنس کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا۔ اسے بزنس کرنے کے بجائے سردار بخت نے جرگے میں بٹھا دیا تھا۔ وہ سخت کوفت کا شکار ہوا تھا، مگر سردار بہت کے سامنے اس کی اس معاملے میں بالکل بھی نہیں چلتی تھی۔ مہرو میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ اس کی بیوی بننے کے قابل تھی، مگر وہ اسے پہلے ہی سامری کو آنکھوں میں بسا چکا تھا۔ وہ ایک اسیب کی طرح تھی جو اس کا پیچھا چھوڑنے میں نہیں آ رہی تھی۔ تب سے لے کر اب تک وہ خاصا اضطراب کا شکار تھا۔ سامری کی تصویر چمکنے لگے۔
جس نے 6 مہینے پہلے کھینچی تھی، جو وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی جس پر سردار ہارون اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر اس کی وجہ سے وہ ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے غیرت اور محبت میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا۔ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ساری رات وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ خانم کے کمرے میں چلا آیا۔ دیکھا تو وہ تسبیح کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرانے لگے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر میرا پوتا ہے کہ دادی کو بھول چکا ہے۔ آج کتنے دنوں بعد آپ آ رہے ہو؟ ذرا حساب کر کے بتاؤ۔ نور بانو نے خوبصورتی سے اس کی غیر موجودگی کو جتایا تھا۔ دادی جان، بس میں خود ہی بہت پریشان تھا، اس لیے سب سے دور رہا۔ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں مگر میری ہمت نہیں ہو رہی۔ نہ میں غیرت کو چن پا رہا ہوں اور نہ ہی محبت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے سیدھا ہو کر نور بانو کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا پوتا آج کل کس کشمکش کا شکار ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہارے دادا جان نے 1-2 بار ذکر تو کیا، مگر مجھے لگا کہ جوان خون ہے، جذباتی ہو رہا ہے۔ کیا تم سچ میں اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یا پھر یہ سب ایک وقتی کشش ہے؟ دیکھو، محبت ختم ہو جاتی مگر غیرت ہمیشہ رہتی ہے۔ تم سانوری سے شادی کر لو گے، مہرو کو جب بھی کسی اور کے ساتھ دیکھو گے برداشت نہیں کر سکو گے۔ نور بانو نے پوتے کو سمجھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا تھا۔ وہ دادی جان کو گھور کر رہ گیا۔ وہ جس سے بھی مشورہ کرنے لگتا تھا سب اسے مہرو کو اپنانے کو کہتے تھے، جبکہ اس کا دل کہتا تھا کہ سامری اس کی ہمسفر بنے گی۔ دادی جان، آپ کو سامری کیسی لگتی ہے؟ وہ ایک ترچھی نظر نور بانو پر ڈالتے ہوئے ان سے سوال کر گیا تھا، جو نور بانو کو کشمکش میں ڈال گیا کہ اب پوتے کے سامنے اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتی۔ وہ کچھ سخت بول کر اپنے پوتے کو خود سے ناراض نہ کر دیں۔ سامری ایک اچھی لڑکی ہے، مگر سردار ہونے کے ناطے تمہارے لیے بہترین آپشن مہرو ہے۔ نور بانو نے پوتے کے بال سہلاتے ہوئے محبت سے کہا تو سردار ہارون دادی جان پر ایک ترچھی نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ جب سے وہ سردار بنا تھا، مصیبتوں نے تو جیسے اس کا گھر ہی دیکھ لیا تھا۔ اسے لفظ سردار سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی چپل پہن کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور بانو مسکراتے ہوئے پوتے کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکا نہیں سدھرے گا، پورے کا پورا اپنے باپ پر گیا ہے۔ اس کا باپ بھی خود جا کر منگیتر سے شادی کے لیے انکار کر آیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ جس کو پسند کرتا ہے وہ وہی لڑکی ہے تو پھر گھٹنے ٹیکتے ہوئے انہی کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور سردار، راستے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ مجھے کہہ دیتے، میں سردار ہارون کو بھیج دیتا۔ ویسے بھی تمہاری طبیعت خراب رہتی اور تم اکیلے ڈرائیو کرتے ہوئے چلے آئے ہو۔ تم بھی نا سردار کبھی سدھرو گے نہیں۔ سردار بخت نے سردار شاہ نواز کو گلے لگاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ پہلے وہ تینوں اپنا ایک دوست کھو چکے تھے، اب دوسرے کو کھونے میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کو میں نے بولا بھی تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلتے، مگر اس کو تو کوئی جوانی چڑھی ہے۔ سردار حق نواز نے غصہ کرتے ہوئے اپنے چچا زاد کو دیکھا تھا، جو اب زیادہ ڈرائیونگ کی وجہ سے کمر سے ہلا رہا تھا۔ تم دونوں ہو گئے ہوں گے بڈھے، میں تو ابھی بھی جوان ہوں۔ مجھے سردار ہاشم کے ساتھ کھڑا کر کے دو، فرق صرف سفید بالوں کا ہے۔ سردار شاہ نواز نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے فخر سے کہا تھا، جبکہ سردار بخت اور حق نواز مسکرا اٹھے۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اچھا، میں کھانا لگواتا ہوں، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، اور یہ اتنا سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار بخت نے غصہ کرتے ہوئے دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھے۔ سردار، اب دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ سب تو ضروری سامان ہے۔ سردار شاہ نواز تو اور لینا چاہتے تھے، یہ تو میں نے اسے روک دیا ہے۔ اب تو سارا علاقہ جانتا ہے کہ سردار ہارون اپنی منگ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہے وقت پر اس کا فیصلہ کر دو۔ اس کا باپ تو دوسرے ملک جا کر اپنا گھر بسا چکا ہے۔
बच्ची को कब तक यूं घर में बिठाए रखोगे? सरदार हक नवाज ने मायूसी से कहा तो इन तीनों में खामोशी छा गई। इन दिनों में पहले सब कुछ डिसाइड हो चुका था, अब तो महज वो फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। सरदार हारून अभी तक इन सब बातों से अनजान थे। न जाने सरदार हारून इस बात पर क्या रद्देमल थे। जवान कौन है, कहीं ज़ियारत का मसला न बना ले। अभी नया नया सरदार बना है, बेशक बाहर मुल्क से पढ़कर आया, मगर खून तो उसमें सरदारों का ही दौड़ रहा है ना। सरदार हक नवाज ने यह कहते हुए सरदार बख्त के चेहरे के तासुरात और जांचना चाहा तो उन्हें शदीद मायूसी हुई। सरदार बख्त सर झुकाए बैठे थे। ये तो बाद में देखी जाएगी। मैं चाहता हूँ सरदार हारून की गैर मौजूदगी में ये निकाह हो जाए। एक बार निकाह हुआ तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की बेकसूर होने के बावजूद सज़ा पाए। सरदार बख्त ने पोती की फ़िक्र करते हुए उसके हक़ में बेहतर से बेहतरीन फ़ैसला किया था। सरदार बख्त, तुम्हारा फ़ैसला तो ठीक है, मगर मुझे अभी भी सरदार हारून के रद्द अमल से डर लग रहा है। जवान कौन है, कुछ गलत ना कर बैठे। ये देख लो, शाहनवाज का भी इकलौता बेटा है, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। सरदार हक नवाज ने परेशान होते हुए भतीजे से फिक्रमंदी जताई थी। ये तुम लोग कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? बच्ची से पूछो, वो राज़ी है तो हम ये रिश्ता कबूल कर लेंगे, वरना फिर जहाँ नसीब हुआ उस बच्चे का शादी तो वहीं होगी। सरदार शाहनवाज ने हक नवाज को चुप रहने का इशारा किया था। वो अपने जिगरी यार को परेशान नहीं करना चाहते थे, जो अभी तक सर झुकाए न जाने क्या सोच रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि सरदार हारून इस शादी में शामिल रहे, क्योंकि वो ना सिर्फ उसके मंगेतर बल्कि उसके चचाजाद भी हैं। क्या पता वे शादी के लिए मान जाए, क्योंकि मैं देख चुका हूँ वो गैरत का सौदा तो कर सकता है मगर मोहब्बत का नहीं। मैं महरू को एक मुकम्मल ज़िंदगी देना चाहता हूँ, कल को उसको दामाद से कोई गिला न रहे। सरदार बख्त ने दोनों दोस्तों की तरफ देखते हुए नरमी से कहा था। इन दोनों को चुप लग चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसे हैं आप? सरदार हारून ने डेरे पर आती बारी बारी दोनों को सलाम किया तो वो दोनों मोहब्बत पाश नज़रों से उस लड़के को देखने लगे जिसे 25 साल पहले देखा था। तब वो महज 3 बरस का था। अब माशाल्लाह से वो इनकी कद के बराबर आ गया था। वालेकुम सलाम पुत्र, हम तो ठीक हैं, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हक नवाज ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए इसकी देर से आमद का शिकवा किया था। बस दादा जान, जिरगे में मसरूफ़ रहा, अभी वहीं से लौटा हूँ। मुलाजिम ने इत्तला दी तो सीधा यहीं चला आया। आप लोगों के आने का मुझे इल्म नहीं था, वरना जिरगा हम लोग कल रख लेते। उसने सफाई देते हुए सेब उठा लिया था। सारी बातें बाद में, पहले ये मिठाई खाओ। सरदार बख्त ने उस लड़के को आजमाने के लिए मिठाई का डिब्बा उसके सामने रखा था, जबकि सरदार हारून अपने दादा को घूर कर रह गए थे, जो आंखें मूंदे चारपाई पर लेटे हुए थे। खैर है दादा जान, कहीं सरदार हाशिम का रिश्ता पक्का तो नहीं कराए? जो इस तरह मिठाई लाए हैं वो कहाँ पीछे रहने वाला था। फ़ौरन से सरदार बख्त की बात पर चोट कर गया। वो मुस्कुरा उठे। ये लड़का बातों में किसी से नहीं हार सकता था। सरदार हाशिम का तो नहीं पता, अलबत्ता महरू का रिश्ता हमने पक्का कर दिया है और कल जिरगे में ये ऐलान भी हो जाएगा। सरदार बख्त ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखा था जो बहुत उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? उसने हाथ में उठाई हुई बर्फ़ी वापस डिब्बे में रखी और उन लोगों को बारी बारी सवालिया नज़रों से देखने लगा, मगर किसी में भी उसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। हमने महरू का रिश्ता सरदार हाशिम से तय कर दिया है। अगले हफ्ते जुमा के बाबरकत दिन निकाह की तकरीब होगी और फिर उसी वक्त रुखसती भी। सरदार बख्त ने पोते को इत्तला करते हुए सख्ती से कहा था, ताकि सरदार हारून उनके लहजे में लचक देखकर अपनी मनमानी करने पर न उतर आए। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुस्से से दहाड़े मारते हुए उठकर खड़ा हुआ, जबकि वो तो तीनों सरदार टस से मस न हो गए। सरदार बख्त आंखें मूंदे बैठे थे, जबकि सरदार हक नवाज चाय पीने में मसरूफ़ थे। सरदार शाहनवाज मिठाई पर नज़रें जमाए बैठे थे। शुगर की वजह से उन्हें कोई मीठा नहीं खाने देता था, जिसकी वजह से आज उनका सामने मीठा देखकर बेटे की खुशी में खुश होने का बड़ा दिल चाहा। वो सब जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। इन सब पर एक तिरछी निगाह डालते हुए
وہاں سے چلا گیا۔ مہرو سے وہ دلی وابستگی نہیں رکھتا تھا، بس اس کے لیے وہ غیرت کا مسئلہ تھی۔ وہ شدید غصے میں مہرو کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے شدید غصے نے آ گھیرا، وہ آگے بڑھا، اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینکا۔ اچانک کمبل کھینچے جانے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ شدید غصے میں بولی۔ اسے اس طرح نیند میں سے اٹھایا جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور وہ کس حق سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اگر تم نے سردار ہاشم سے شادی کے لیے اقرار کیا تو یہ جان لو کہ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے گراتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا جب چند جملے اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ اپنے دادا جان پہ چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے وہ جو کرنے کے بولے میں کروں گی، سمجھے آپ؟ اور دوبارہ اس طرح مجھ پر حق جتانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجیے گا۔ آپ مجھے دھتکار چکے ہیں۔ وہ جو اس کے سامنے بولنے سے پہلے ہی 100 دفعہ سوچتی تھی، آج دیدہ دلیری سے اسے ترکی بر ترکی جواب دے رہی تھی۔ سردار ہارون کو اس لڑکی پر بہت غصہ آیا جو اسے 10 برس چھوٹی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے نا اس سردار سے شادی کرنے کے لیے، تو پھر دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم اس شادی کے لیے قرار کر کے دکھاؤ، یہ کہہ کر وہ غصے سے زور سے دروازہ منہ پر مارتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ دادی جان کے کمرے کی طرف تھا، مگر انہیں کمرے میں نہ پا کر اسے اچنبھا سا ہوا۔ وہ ساری حویلی میں انہیں تلاش کرنے لگا۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ کسی کام سے دوسری ملازمہ کے ساتھ بازار گئی ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آئیں گے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے فوراً سے مصطفیٰ کو فون ملایا۔ میں سردار ہاشم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بغیر سلام کے اس نے مصطفیٰ کے کال اٹھاتے ہی گراتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے، بچپن کی دوستی تھی، لیکن سب خیریت تو ہے؟ مصطفیٰ نے فوراً سے سوال پوچھا۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ وہ کال کٹ کر دیں۔ غصے کا تو وہ شروع سے ہی تیز تھا۔ مصطفیٰ کو پوری امید تھی کہ وہ الٹا اسی باتیں سنوانے لگ جائے گا۔ جو کہہ رہا ہوں کرو، میرا دماغ اس وقت جگہ پر موجود نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہتا۔ جتنا جلدی ہو سکے مجھے سردار ہاشم کا نمبر بھیج دو۔ غصے سے کہتا ہوا کال کٹ کر گیا، جبکہ مصطفیٰ موبائل کو گھور کر رہ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سردار ہارون کی حویلی کی طرف روا دوا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص غصے میں کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچا، فوراً سے ملازم کو ہارون کو بلانے کو کہا۔ 15 منٹ بعد وہ شدید غصے میں باہر نکلا۔ آتے ساتھ ہی چپ چاپ مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب جب تک سردار شاہ نواز اور سردار حق نواز وہاں رہنے والے تھے، کم از کم وہ تو حویلی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ مصطفیٰ نے ضد چھوڑتے ہوئے گاڑی روک دی تھی۔ وہ دونوں دریا کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ میں چاہتا ہوں اگر میں مہرو کو نہ اپناؤں تو وہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے۔ میں اسے کسی اور کی سیج نہیں سے جانے دوں گا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ دان پیستے ہوئے سختی سے جملے ادا کر رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے۔ جب تک سردار ہاشم کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک مہرو کو کہیں غائب کروا دو۔ مصطفیٰ نے یہ بات تنگ ہو کر مذاق میں کہی تھی، مگر سردار ہارون کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی اچھا مشورہ دیا ہے، مجھے یہ معقول لگ رہا ہے۔ سردار ہارون نے مصطفیٰ کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے فخر سے کہا تھا، جبکہ مصطفیٰ کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے تو یہ سب مذاق میں کہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ سردار ہارون نے اسی کو سیریس لے لے گا۔ دیکھو بھائی، مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہو؟ تمہارے دادا جان میرا سر قلم کروا دیں گے۔ خدا کا واسطہ ایسا کوئی حرکت مت کرنا۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا تھا، جبکہ سردار ہارون کے ہونٹوں سے مسکراہٹ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے تمہارا فیصلہ پسند آیا ہے۔ جمعے والے دن میں اسے ملازمہ کی مدد سے شہر لے جاؤں گا، اور پھر جیسی شام ہوگی اسے واپس لے آؤں گا، کیونکہ سردار ہاشم اور اس کے والد نے زیادہ سے زیادہ شام تک ہی رکنا ہے۔ ان کے جتنے دشمن ہیں وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے۔ سردار ہارون تیزی سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ مطلب تم اپنی غیرت بچانے کے لیے اپنے دادا جان کی عزت رون ڈالو گے؟
मुस्तफ़ा ने बेयकीनी से उस खुदगर्ज शख्स को देखा था जो दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? सरदार हारून ने खबासा से मुस्कुराते हुए अपने दोस्त की तरफ देखा था जिसके हाथ पांव फूल चुके थे। यानी वो सरदार होकर अपनी ही चचाजाद को अगवा करवाने वाला था। मुझे तुमसे किसी भी बुरे काम की उम्मीद है। पहले तुमने सामरी के चचाजाद को जेल भिजवा दिया, फिर उसके मामूजाद का रिश्ता आया तो तुमने उसका एक्सीडेंट करवा कर उसकी टांग तोड़ दी। अब उसका कोई भी रिश्ता आता है तो तुम उस लड़की को ब्लैकमेल करके इनकार करवा देते हो। रही बात तुम्हारी चचाजाद की तो तुम चाहते हो कि उसे अगवा करके उसका निकाह ना होने दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम 2 शादियां करने वाले हो? उसने 2 शादियों पर बेयकीनी से अपने दोस्त को घूर कर देखा था जो 2 शादियों पर मुस्कुरा कर रह गया था। बिल्कुल ठीक पकड़ा, मैं पहले मेहरू को अगवा करूंगा, फिर उसे डरा धमका कर वापस ले आऊंगा। दादा जान अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका निकाह खुद मेरे साथ करवाएंगे। वो अपनी पोती पर सौतन नहीं लाना चाहते, ना फिर मैं उनकी पोती की इज्जत बचाने के लिए खातिर शर्त के तौर पर सामरी से निकाह कर लूँगा। और यूँ दादा जान भी खुश वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, जबकि मुस्तफ़ा उस खुदगर शख्स को देखता रह गया जो किसी की भी इज्जत रोंद सकता था। खुदा का खौफ करो, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती हो, तुम अपने ही घर पर नज़र रखे बैठे हो। मुस्तफ़ा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से हलक से बरामद हुई थी। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। इससे पहले कि सरदार हारून कोई जवाब देता, उसका मोबाइल बज उठा। वो ज़रा सा फैसला बनाते हुए दूर जा खड़ा हुआ। मुस्तफ़ा उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। दिल चाहा कि उसकी मनसूबाबंदी जाकर सरदार बख्त को सुना दे, मगर वो जानता था कि वो दोस्ती का भी लिहाज नहीं करेगा और उसको 60 टुकड़ों में बंटवा देगा। वो परेशान होकर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ा। जल्दी चलो, दादा जान अभी इसी वक्त मेहरू का निकाह पढ़वा रहे हैं और मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये कहकर सरदार हारून गाड़ी की तरफ भागा, जब कहना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा को उसका साथ देना पड़ा। सरदार बख्त ने ही तो उसे सरदार हारून को हवेली से ले जाने को बोला था। सरदार बख्त का मंसूबा नाकाम हुआ था क्योंकि उनका पोता उनसे भी 2 कदम आगे था। मुस्तफ़ा फ़ोन करके सरदार बख्त को इत्तला कर सका और यूँ सरदार हारून हवेली पहुंच गया, जहाँ जनान खाने में वो दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी थी। दुल्हन बनकर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि 2 पल को तो सरदार हारून उसे देखता रह गया, मगर वो सामरी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। जल्दी से उसने मेहरू का हाथ पकड़ा, पिस्तौल मुलाजमा पर तानी उसे चुप रहने को कहा और हवेली से निकल गया। इधर निकाह की तैयारियां अरूज पर थी, जबकि दुल्हन को वो ले जा चुका था। मर्दान खाने में अभी तक ये खबर नहीं पहुंच पाई थी। वो मेहरू के साथ मौजूद मुलाजमा की बेटी भी साथ ले आया था ताकि वो मुंह बंद रखे जब तक कि मेहरू उसका निकाह नहीं हो जाता। उसने एकदम अपने मंसूबे को बदल दिया था। गैरत उस पर हावी हो चुकी थी और मोहब्बत कहीं दूर जा सोई थी। तुम्हें मैंने कहा भी था कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, मगर तुम मानी। वो गुस्से से गुर्राते हुए अपने साथ बैठी लड़की को सर से लेकर पैर तक घूरते हुए सख्ती से उसका हाथ मरोड़ गया था। उसके मुंह से कराह निकली थी, मैं दादा जान को बताऊंगी कि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके थे। मेहरू ने रोते हुए हाथ छुड़वाना चाहा, मगर उस शख्स ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसे उस शख्स की समझ नहीं आ रही थी। कभी वो उसे नफ़रत का इजहार करता था और आज उससे निकाह के लिए उसे अगवा कर चुका था। गाड़ी सुनसान रास्तों पर रवा दवा थी। उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बस इतना पता था कि मेहरू को किसी दूर सुनसान मगर महफूज इलाके में छोड़कर उसे वापस हवेली जाना था ताकि कोई भी उस पर शक न करे। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो मुस्तफ़ा के मुजारे के घर पहुंच चुके थे, जहां मेहरू को कुर्सी के साथ बांध दिया गया और सरदार हारून मुस्तफ़ा को वहां निगरानी के लिए छोड़कर वापस हवेली आ गया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। वो मुलाजमा खासी डरी हुई थी, खामोश रही। सरदार बख्त बहुत गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किसकी हरकत है। पहले उन्हें सरदार हारून पर शक हुआ, मगर उन्हें हवेली में देखकर उनका यह शक भी दूर हो चुका था। वो बहुत घबराए हुए थे। सारा दिन मेहरू को ढूंढा जाता रहा। मुलाजमा से भी पूछ गुछ हुई, मगर जवाब ने दर्द गुस्से में सरदार बख्त ने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। सरदार बख्त के दोनों बेटों को भी इत्तला मिल चुकी थी।
وہ دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سردار ہارون اس سب کو دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ بہت فکر مندی جتا رہا تھا، غیرت مرنے اور مارنے کی باتیں کر رہا تھا، مگر یہ تو خدا کے بعد وہی جانتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ سارا دن مغز ماری کرنے کے بعد وہ تھکا ہارا مہرو کے پاس لوٹ آیا۔ جہاں اس کا مہرو سے نکاح ہونا طے پایا تھا، وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر چکے تھے۔ مصطفیٰ کی ملکیت میں ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جو نہ تو دیہات میں آتا تھا اور نہ ہی شہر میں، کوئی پرسکون جگہ تھی۔ نکاح کے بعد ہارون مہرو کو لے کر وہیں چلا آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا بھی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ تو شکر کرو سردار ہارون کو حرام کھانے کی عادت نہیں ہے، ورنہ نکاح سے پہلے ہی معنی خیز انداز میں کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ مہرو کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ سارے علاقے کے سامنے وہ سامری سے محبت کا اقرار کر چکا تھا، اور اب مہرو نے اس سے کیا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، جب نکاح کرنا تھا تو پھر اغوا کر کے کیوں لائے ہیں؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کا کالر پکڑ چکی تھی، جبکہ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ آج ہی ہمارا نکاح اور تمہیں اپنا حق وصولنے کی اتنی جلدی ہے کہ میرے قریب آنے سے پہلے تم میری طرف قدم بڑھا چکی ہو۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی کلائیاں پکڑ چکا تھا، جبکہ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اسے ہارون سے اس بات کی امید نہیں تھی، وہ سردار ہو کر بھی اتنی اونچی حرکت کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، آپ مجھے چھونے کا حق نہیں رکھتے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ جائیں اس لڑکی کے پاس جس سے محبت کا دم بڑھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی، مگر اس شخص پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اپنا حق وصولنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، بے شک پھر اسی طرح روتی رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے اور تمہارا باپ دونوں سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ کبھی تم نے سوچا کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس کی کلائیاں مروڑتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا کے، کیونکہ تمہارا باپ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے میری ماں مر گئی۔ جانتی اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے میری ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا اور وہ وہیں مر گئی۔ تب میں چھوٹا تھا مگر مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے سخت جملے ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ میری ماں کا قصور اتنا تھا کہ جب تمہارے باپ نے میری ماں سے شادی کے لیے انکار کر دیا تو میری ماں نے میرے باپ سے شادی کر لی۔ یوں تمہارا باپ اور میری ماں میاں بیوی بننے کے بجائے دیور بھابھی بن گئے۔ تمہارا باپ میری ماں سے نفرت کرتا تھا اور میں تمہارے باپ سے۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے اس کی دونوں ہاتھ باندھ چکا تھا، اب اس کے ہاتھ اپنی قمیض کی طرف تھے۔ یہ دیکھ کر مہرو کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اپنے دفاع کے لیے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ شخص اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ چلاتی رہی، مگر اس کے باپ کے کیے کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ شوہر کی ناپسندیدہ ہو کر اسے اس کا حق دے چکی تھی۔ ساری رات وہ روتی رہی۔ صبح وہ شدید غصے میں اس بنگلے سے نکل گیا۔ حویلی پہنچا تو حویلی کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ گھر کی بیٹی کی کوئی معلومات نہیں ملی اور یہ لوگ پاگلوں کی طرح گھر کو سجا رہے ہیں۔ وہ غصے میں سیدھا سردار بخت کے کمرے میں چلا آیا۔ دادا جان، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ حویلی کیوں سجائی جا رہی ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سردار بخت مسکرانے لگا۔ تمہارے چچا اور والد دونوں میں صلح ہو چکی ہے اور وہ دونوں واپس آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا حویلی کی سجاوٹ کروا دوں اور اپنے پوتے کا ولیمہ بھی، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے پوتے نے نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے سردار ہارون کو اطلاع کی تھی، جبکہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے سردار بخت کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وہی جو تم کر کے آئے ہو، نکاح تم نے کر لیا، تمہارے ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تو سنت ہے، تمہارے والد اور چچا بھی شام تک پہنچ جائیں گے۔ تمہیں جو کپڑے لانے ہیں لے لو۔ تمہاری دادی جان نے پہلے ہی مہرو کے لیے کپڑے بنوا لیے تھے، اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تم مجھ سے عمر اور تجربے دونوں میں کم ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے 6-7 مہینے سرداری کرو گے تو اپنے دانتوں کو ہرا سکو گے؟ میں نے یہی سرداری کرتے ہوئے 75 سال گزار دیے ہیں۔ تمہیں لگا تو مجھ سے سب کچھ چھپا لو گے۔ انہوں نے بڑے آرام سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوتے کو رحم بھری نظروں سے دیکھا تھا۔
اسے لگا تھا کہ وہ سب چھپا لے گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کی بار اس کا واسطہ سردار بخت سے بڑا ہے، جنہوں نے اسے پالا اور اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ پوچھو گے نا کہ مٹھائی کس چیز کی کھا رہا ہوں؟ انہوں نے مٹھائی پر نظریں جماتے ہوئے پوتے کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ مٹھائی سردار ہاشم کے نکاح کی ہے۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے ڈبہ پوتے کی طرف بڑھایا مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ہاں ویسے تمہارا کھانا بنتا بھی نہیں ہے، آخر کو جس لڑکی کی محبت کا دم بڑھتے تھے اسی کے نکاح کی تو مٹھائی ہے۔ سردار بخت نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے پوتے کی طرف گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دادا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سانوری کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سچ سچ بتائیں۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے سارے لحاظ بھلا چکا تھا، وہی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ تمہیں لگا تم سردار بخت کی عزت روند کر آگے بڑھ جاؤ گے؟ میں تمہاری عزت کو ایسے ہی قائم رہنے دوں گا؟ سردار ہاشم کا نکاح مہرو سے نہیں کیا تو کیا ہوا، میں نے اس کا نکاح سانوری سے کروا دیا، اور وہ لڑکی اس نکاح سے بہت خوش ہے۔ خدارا اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، وہ تم سے ڈر کر تمہارا کہا مانتی تھی، اب جب کہ سردار بخت اس کی پشت پناہی کر رہا ہے تو وہ تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ پر سردار ہاشم جیسے قابل انسان کی بیوی ہے۔ سردار بخت نے پوتے کو آسمان سے زمین پر لاپٹ رکھا تھا۔ وہ حیران ہو کر اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا جو اسے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، آج اس کی محبت اسے چھین چکے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں سردار ہاشم کو چھوڑوں گا نہیں۔ سردار ہارون نے غصہ ہوتے ہوئے دھمکی دی تو سردار بخت مسکرانے لگے۔ وہ کمرے سے نکل گیا، سیدھا سردار ہاشم کی حویلی پہنچا۔ پتہ چلا وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو گئے ہیں۔ جیسے ہی سردار ہاشم اسے دیکھا اس نے فوراً پستول تان دی۔ اس حویلے کو گولی مارتا سانوری سردار ہاشم کے آگے کھڑی ہو گئی، غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ساری زندگی تم نے مجھے ڈرا دھمکا کر رکھا، نکل جاؤ میری زندگی سے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ بھرچیاں سردار ہارون بغیر کچھ بولے پیچھے کی طرف قدم لینے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی سانوری ہے جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی۔ وہ نفرت سے اس پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے واپس حویلی آیا اور مہرو کو بھی ساتھ لے آیا۔ ایک وہ عورت تھی جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی ہر اچھی بری بات برداشت کر رہی تھی، اور ایک سانوری تھی جس کو پانے کے لیے اس نے ہر حد پار کر دی تھی، اور اب وہ اسے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر شدید افسوس ہوا۔ تب اسے پتہ چلا کہ سانوری سے اس کی وقتی کشش تھی، مہرو ہی اس کی اصل محبت تھی۔ وہ حسن پرست تھا، سانوری کے حسن کو وہ محبت کا نام دے بیٹھا تھا۔ اب جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ میں روز کے لیے بہترین آپشن کیسے تھے۔ وہ خاندانی بیوی ہونے کے ناطے اس کی ہر زیادتی برداشت کر گئی تھی۔ 3 مہینے اسے سنبھلنے میں لگے مگر پھر وہ روٹین پر واپس آ گیا۔ مہرو کے ساتھ اس طرح رویہ بھی بہتر ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ساری دنیا کے سامنے میں یہ اقرار کر سکتا ہوں کہ میں یعنی سردار ہارون خان اپنی بیوی مہرو حیات خان سے بے حد محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے لیے سرداری بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اسے گلے لگا چکا تھا جبکہ مہرو اس اظہار پر جھنپ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پرانے رویے کا ازالہ کروں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جس کے سامنے جرگے میں لوگ سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، آج وہ بیوی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مہرو مسکرا دی، وہ سچ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ سانوری کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ سردار حیات خان اور سردار منتظر خان دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کے بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ سردار حیات خان اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ لایا تھا، جبکہ سردار منتظر خان اپنی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ البتہ اس کے دونوں چھوٹے بچے اس کے ساتھ رہتے تھے جب خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی لے آیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سردار ہارون نے اسٹیج پر بیٹھے ہی مہرو کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تبھی سردار ہاشم خان اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ سردار ہارون نے پستول ہاتھ میں تھام لی تھی جبکہ گارڈ متحرک ہو چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے، سردار ہاشم نے مسکراتے ہوئے سردار ہارون کو بغیر موقع دیا اسے گلے لگا لیا تھا، جبکہ سردار ہارون نے ایک نگاہ بیوی پر ڈال دی۔
اس کے اس بات میں سر ہلاتے اس نے سردار ہاشم کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ مصطفیٰ جو دور کھڑا ہوا تھا وہ بھی بھاگ کر ان دونوں کو گلے لگا گیا۔ وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ سلطان بخت نے شکر ادا کیا تھا، اگر وہ مصطفیٰ کی مدد نہ لیتے تو شاید ان کا پوتا آج 2 لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہوتا۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔